बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस नंबर 107 मुलाहिज़ा फरमाएं। अब रुस्तम और गोरा का रुख जनूब मशरक़ की तरफ था। वो जल्दी रक पैल पहुंच सकते थे। वहां से उन्हें जनूब की तरफ सफ़र करते हुए इस रेलवे ट्रैक तक पहुंचना था जो कुंदियाँ और सरगोदा को आपस में मिलाता है। हाँ, रुस्तम का रुख जनूब की तरफ ही था जहाँ पीर कुदरत था, उसकी फैलाई हुई मुनाफ़कत शोबदाबाजी थी और जहाँ बीबी थी। बीबी जिसे ना चाहते हुए भी वो देखना चाहता था, जिसे ना चाहते हुए भी वो मिलना चाहता था। उसके आगे पीछे दाएं बाएं मौत थी और वो इस मौत से थोड़ी सी मोहलत चुरा कर जिंदा लोगों की तरफ जा रहा था। पोटोहार का वीराना उसकी अकब में था और आबाद बस्तियों की तरफ से आने वाली हवा उसके जिस्म को छू रही थी और उसके लंबे चमकदार बालों को हिलकोरे दे रही थी। चांद काफ़ी देर पहले मगरब में उजल हो चुका था। अब रात के पिछले पैर आसमान पर पलकें झपकते सितारों के सिवा और कुछ न था। शानी बिस्तर पर खामोश लेटी हुई थी। ये होटल का कमरा था। इसका दिल उदासी और गम से भरा हुआ था। कुछ भी तो ठीक नहीं था। सब इंस्पेक्टर अख्तर ने जो कुछ बताया वो बहुत तशवीशनाक था। उसने हाजी इजाद का पैगाम देते हुए शानी को इतला पहुंचाई थी कि पुलिस रुस्तम और उसके साथियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला कर चुकी है। अब आला हुकाम डाकुओं के इस टोले को मजीद मोहलत देने के लिए हरगिज़ तैयार ना थे। अखबारों में जो खबरें आ रही थीं वो भी इसी नोयत की थी। दूसरी तरफ राजू और कोकी वाला मामला भी बदसूर शदीद उलझन का शिकार था। 3-4 दिन पहले बहुत बड़ा हंगामा होते होते रह गया था। यह खबर मिलने के बाद कि चौधरी बशीर ने कमसिन कोकी से शादी रचा ली है, ताऊ शाम और उसके साथी गुस्से से बेकाबू हो गए थे। वो बेहद इश्तियाल के आलम में होटल से निकले थे और उस्मानिया हाउस का रुख किया था। खुशकिस्मती से हॉस्पिटल में शानी से उनका टाकरा हो गया था। शानी ने बताया कि कोकी के हवाले से राजू की पोजीशन कितनी खतरनाक है। वो बस उम्मीद के सहारे जिंदा है। अगर उसे पता चल गया कि होनी हो गई है और कोकी ब्याई जा चुकी है तो वो अपनी जान लेने में ताखीर नहीं करेगा। इस मौके पर बाबरे ने भी शानी का साथ दिया और ताऊ शाम को इसके वसीले इरादों से बात रखने में शानी की मदद की थी। सूरत में शदीद तनाव मौजूद था। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। कोकी चौधरी बशीर के उस्मानिया हाउस में 2 दिन रहने के बाद अपने घर हयात कॉलोनी वापस आ चुकी थी और अभी दोबारा चौधरी के पास नहीं गई थी। कोकी की अहले खाना की कैद भी शादी के बाद ख़त्म हो गई थी और वो अपने घर में थे। उनके साथ जो कुछ हुआ था वो बेहद तौहीन आमेज़ था। वो चौधरी के लिए अपने गम और गुस्सा को बमुश्किल दबा कर बैठे हुए थे। फ़ोन की घंटी बजी। शानी ने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ शोर सा सुनाई दिया और सिलसिला मुनक़ते हो गया। न जाने क्यों शानी की धड़कन ज़ेरो ज़बर हुई। पता नहीं आजकल ऐसा क्यों हो रहा था। जब कोई दस्तक होती थी या आहट सुनाई देती थी या फ़ोन की घंटी बजती थी, शानी के दिल में बेवजह और बेसबब एक इज़राब सा पैदा हो जाता था। न जाने कहाँ दिल किया था, गहराइयों से एक आवाज़ उठती थी। बेनाम आस का एक सितारा सा चमक कर ओझल हो जाता था। अभी ये खामोश फ़ोन सुनकर वो एकदम डिस्टर्ब सी हो गई थी। चंद सेकंड बाद फ़ोन की घंटी दोबारा बजी। इसने रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ आरफ कम हुआ था। तुमने पहले जवाब ही नहीं दिया, आरफ ने कहा। आवाज़ नहीं आई थी। शानी ने कहा, क्या बात है? राजू तुम्हें बुला रहा है शानी बहन। सुबह से करीबन 10 दफ़ा कह चुका है मुझे। ठीक है, मैं बस 1 घंटे में पहुंचती हूँ। करीबन 1 घंटे बाद शानी नश्तर हॉस्पिटल में राजू के पास उसके कमरे में थी। वो आज बहुत नाराज़ और चुपचाप नजर आ रहा था। उसकी आंखें चुगली खा रही थी कि वो रात को जागता और रोता रहा है। क्या हाल है राजू? शानी ने उसके उलझे हुए बालों में उंगलियां चलाईं। मेरे हाल को छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि मेरे साथ क्या कर रही हो तुम? वो बेहद बेजारी से बोला। कोई मुझे ठीक बात नहीं बताता। 3 दिन से अब्बा भी मिलने नहीं आया। अब कोई नई बात हुई है? वही पुरानी बात है। तुम हर रोज़ मुझे तसल्ली देते हो कि कोकी मेरा हाल पूछने आएगी। हर रोज़ मैं सुबह से शाम तक दरवाजे की तरफ देखता हूँ। कोकी तो एक तरफ, उसके घर वालों में से भी किसी ने सूरत नहीं दिखाई। दूसरी तरफ तुम कह रही हो कि सब ठीक है, अब कोई मसला नहीं है। वो गुस्से से कांप रहा था। राजू के तेवर देखकर शानी ने गहरी सांस ली और उठकर कमरे का दरवाज़ा पीट दिया। दोबारा राजू के सामने बैठते उसने उसका कमज़ोर हाथ थामा और बोली, राजू, मैंने शुरू में तुमसे क्या कहा था? यही कहा था ना कि हौसला छोटा नहीं करना। रास्ते में मुश्किलें आएंगी, ऊंच नीच भी होगी, लेकिन हमारा इरादा मजबूत होगा तो मंजिल जरूर मिलेगी। कहा था ना मैंने। राजू के बिगड़े हुए तेवर कदरे बेहतर हो गए। शानी उसे बड़े नर्म और मेहरबान लफ्ज़ों में समझाने लगी। अपनी दानिशमंदी से उसके दिल के जख्मों पर हमदर्दी का मरहम रखने लगी। वो शानी की बातों में बहता चला गया और कदरे पुरसुकून हो गया। शानी ने उसे बताया कि जहाँ कोकी की शादी होने लगी थी वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है। अब राजू की तरफ बात चल रही है।
کوکی کے گھر والوں میں سے زیادہ تر راضی ہیں، صرف ایک دو بندے اعتراض کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ ان کا اعتراض بھی جلد دور ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہے کون اعتراض کر رہا ہوگا، چاچا سیف ہوگا، اسے مجھ پر بڑا غصہ ہے، اور ابے پر بھی ہے۔ اگر تم کہتی ہو تو میں اس سے معافی مانگ لیتا ہوں، وہ رک رک کر بولا۔ شانی حیرت سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ سچ کہتے ہیں محبت لوگوں کو اور ان کے دلوں کو مکمل طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ نوخیز لڑکا کس قدر بدل گیا تھا۔ بیانہ کی حویلی میں ایک بگڑا ہوا چودھری زادہ تھا، بات بات میں کرتا تھا، گالی پہلے دیتا تھا، زرق برق کپڑے پہن کر راجا اندر کی طرح حویلی کے چار دیواری میں دندراتا تھا، لیکن آج حالات کی بٹی میں تپ کر اس کا میل کچیل صاف ہو گیا تھا۔ یہ کوکی کے غریب باپ سے معافی مانگنے کی بات کر رہا تھا۔ نہیں راجو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ چند دنوں میں سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں آس کے بجھے ہوئے دیے پھر چلنے لگے۔ وہ ذرا اوپر کو کھسکا اور تکیے سے ٹیک لگا کر نیم تراز ہو گیا۔ اس کا ہاتھ شانی کے ہاتھ میں رہا اور وہ اسے تسلی دیتی رہی۔ راجو نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا، پتہ ہے میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میرا دل چاہتا ہے کہ کوکی سے میرا بیاہ ہو جائے تو میں اسے لے کر کہیں دور نکل جاؤں، کسی دوسری جگہ جہاں نہ کوئی رشتہ دار ہو، نہ کوئی سجن ہو، نہ کوئی دشمن ہو۔ لیکن تمہیں تو کچھ چاہتا ہی نہیں ہے، کیا کرو گے؟ اسے کھلاؤ گے کہاں سے؟ میں کوکی کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، تم دیکھنا، میں کرنے پر آ گیا تو پیسے کے ڈھیر لگا دوں گا۔ اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ شانی نے اسے بولنے دیا، وہ بولتا چلا گیا۔ میری طرف سے ابے کی طرف سے کوکی کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں اس کی ساری کسر پوری کر دوں گا۔ اتنا خوش رکھوں گا اسے، اتنا خوش رکھوں گا کہ وہ حیران رہ جائے گی۔ شاید تمہیں پتہ نہ ہو کہ سرگودا شہر سے تھوڑی دور ہماری 15 ایکڑ نہری زمین ہے، اس میں امرود اور مالٹے کا ایک بڑا باغ بھی ہے۔ اس باغ میں میرے دادا کے زمانے کی ایک چھوٹی حویلی ہے، میں اس حویلی کو ٹھیک ٹھاک کراؤں گا۔ میں اور کوکی وہاں جا کر رہیں گے، بس ہم ہوں گے یا ایک دو نوکرانیاں ہوں گی اور کوئی نہیں ہوگا۔ شانی اس کی رومانی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے بولی، اتنی دور چلے جاؤ گے؟ نہ کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، پریشان نہ ہو جاؤ گے؟ اس نے اپنے الجھے بالوں میں انگلیاں پھیری اور ہاسپٹل کی سفید چھت کو گھورتے ہوئے بولا، پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہتا ہے کہ کوکی صرف اور صرف میرے لیے ہو اور میں صرف اور صرف کوکی کے لیے۔ کوکی پر کسی کی میلی نظر نہ پڑے، اور تو اور اسے ہوا بھی چھو کر نہ گزرے۔ پتہ نہیں کیوں ایسا ہو گیا ہوں، میرا دل چاہتا ہے اسے ہر ایک سے چھپا لوں۔ اس نے چلنے میں توقف کیا اور تب شانی کی طرف رخ پھیرا، لیکن اسے نظر ملائے بغیر بولا، کیا وہ بھی میرے بارے میں اسی طرح سوچتی ہے؟ وہ تم سے بھی زیادہ سوچتی ہے۔ کوئی اس کے سامنے تمہارا نام لیتا ہے تو اس کی آنکھوں میں اتنی پیاری چمک آتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ راجو کہیں کھو سا گیا، جیسے تصور کی نگاہ سے اپنی کوکی کی آنکھوں میں ابھرنے والی چمک دیکھ رہا ہو۔ شانی کسی دوسری سوچ میں کھو گئی، ایک تکلیف دہ سوچ تھی۔ راجو کے جذبات کوکی کے بارے میں وہی تھے جو ایک نوخیز عاشق کے ہو سکتے ہیں۔ اسے صرف اور صرف اپنے لیے خاص دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ تصور کرنا محال تھا کہ کوئی دوسرا مرد اسے ہاتھ لگائے اور اسے جسمانی قربت قائم کرے۔ چند دن پہلے اس نے اپنی کوکی کو کسی دوسرے کا ہوتے دیکھا تو زہریلی گولیاں پھانک لی تھی۔ زندگی سے منہ موڑ لینے کی نہایت سنجیدہ کوشش کی تھی، لیکن ہوا پھر بھی وہی تھا جو قدرت کا منظور تھا۔ کوکی ایک انچائی شادی کے نام پر بستر ہوس کی زینت بنی اور کچلی مسلی گئی۔ اب وہ کلی سے پھول بن چکی تھی، اور یہ ایسا پھول تھا جس کی ہر پتی پر کسی دوسرے مرد کی موجودگی کے انمٹ نشان تھے۔ سوال یہ تھا کہ کیا راجو کو یہ صورتحال قبول ہوگی؟ کیا وہ الڑ دوشیزہ کی جگہ ایک بیلی کچیلی مسلی کوکب کو قبول کرے گا؟ اگر انصاف کی نگاہ سے دیکھا جاتا تو پھر راجو بھی کون سا کموارا تھا۔ کوکی سے جدا ہونے کے بعد وہ اپنے جاہل باپ کے بہکاوے میں آیا تھا اور اس نے خود کو عیش و عشرت میں گم کر دیا تھا۔ کئی ماہ تک بیانہ میں تاؤ شام کی حویلی نے نشاد گاہ کا روپ اختیار کیے رکھا تھا۔ حویلی کی جوان نوکرانیوں نے عہد قدیم کی کنیزوں کا روپ دھار لیا تھا اور میانہ کے نوعمر ولی عہد کو عیش و طرب کے نت نئے جہانوں کی سیر کراتی رہی تھی۔ اس اعتبار سے کوکی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ زیادہ نہیں تھا، وہ تو صرف ایک مرد سے آشنا ہوئی تھی، اور وہ بھی سخت مجبوری اور گریز کی حالت میں۔ لیکن کچھ بھی تھا، شانی جانتی تھی کہ یہ مردوں کی دنیا ہے۔ یہاں کا معاشرہ مردوں کے لیے لا تعداد رعایتیں فراہم کرتا ہے اور عورت کے لیے ایک دم سخت اور بے لچک ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بھی تھا، اب راجو کے لیے ضروری تھا کہ وہ اپنے لیے ایک درمیانی راستہ اختیار کرے، ایسا راستہ جو اس کی اور کوکب کی زندگی اور محبت کا راستہ ہو۔ شانی راجو سے یہ بات کرنے کے لیے کئی دنوں سے پر تول رہی تھی، اب اس بات کو مزید التوا میں نہیں ڈالا جا سکتا تھا۔ شانی نے حوصلہ جمع کی اور راجو سے کہا، راجو، میں تم سے ایک بات پوچھوں، بتاؤ گے؟ ہاں پوچھو، وہ اپنے مخصوص دیہاتی انداز میں بولا۔ تم کوکی سے بہت پیار کرتے ہو، کوکی بھی تم کو بہت چاہتی ہے، تم ایک دوسرے کے لیے جان دینے کو تیار ہو کہ نہیں؟ راجو نے اس بات میں سر ہلایا۔ شانی بات جاری رکھتے ہوئے بولی،
मादी में जो कुछ हो चुका, लेकिन अब तुम सोच भी नहीं सकते कि कोकी के अलावा कोई और लड़की तुम्हारे करीब आए। इसी तरह कोकी भी नहीं चाहेगी कि तुम्हारे अलावा किसी का साया भी उस पर पड़े। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बनना चाहती है। वो दिन रात तुम्हारी बनने के ख्वाब देख रही है। अगर ऐसा ना होता तो वो बिस्तर पर क्यों लगती और डोला कई महीनों तक तुम्हें दर बदर क्यों ढूंढता फिरता? मेरी बात तुम्हारी समझ में आ रही है ना? हाँ आ रही है। पर असल बात क्या है? राजू की आंखों में हल्का सा अंदेशा जा गया। शानी बोली, राजू तुम थोड़ी देर के लिए फर्ज करो, खुदा न खास्ता चाचे सैफ के घर में कोई डाकू घुस जाता है, वो कोकी को उठा कर ले जाता है। खुदा न खास्ता वो उसको बेबस करके उसकी इज्जत से खेल जाता है। कोकी पूरी कोशिश के बावजूद कुछ नहीं कर सकती। ऐसे में क्या होगा? क्या होगा? राजू ने खुश घूंटों पर जबान फेरी। तुम बताओ ना क्या होगा? कोकी के साथ जो कुछ होता है उसमें कोकी का तो कोई कसूर नहीं होगा। वो तो कमजोर और बेबस है। उसके घर वाले उसे बचा नहीं सके। उसने डाकुओं से खुद को बचाने की पूरी कोशिश की और फिर मजबूर हो गई। वो जिस तरह लूटे जाने से पहले तुमको चाहती थी उसी तरह बाद में भी चाहती है। अब बताओ तुम क्या करोगे? वो खाली खाली नजरों से शानी को देखता रहा। वो बात समझ रहा था लेकिन जवाब नहीं दे पा रहा था। शानी ने कहा, अगर खुदा न खास्ता कभी लड़की के साथ ऐसा हो जाए तो उसे प्यार करने वाले के पास दो रास्ते होंगे। एक तो ये कि वो उसे नापाक और झूठा समझकर छोड़ दे और उसकी बेबसी के लिए उसे जिंदगी भर की सजा दे दे। दूसरा ये कि वो लड़की को बेकसूर और मजबूर समझे और उससे उसी तरह प्यार करता रहे जिस तरह पहले करता था। ये ख्याल भी दिल में ना लाए कि वो बदल गई है या उसमें कुछ बदल गया है। तुम बताओ कभी इनमें से कौन सा रास्ता इंसाफ का है और बेहतर है? राजू ने परेशान होकर कहा, लेकिन तुम ये सब कुछ मुझसे क्यों पूछ रही हो? कि क्या कोकी के साथ? मेरा मतलब है कोकी के साथ कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी लेकिन पहले तुम मेरी बात का जवाब दो। हमने कुछ देर के लिए फर्ज किया है कि एक डाकू ने कोकी के घर वालों को और कोकी को बेबस करके उसके साथ बुरा सलूक किया है। इस बुरे सलूक के साथ तुम कोकी को माफ कर दोगे? उसके आंसू पूछोगे या उसको हमेशा के लिए जिंदगी से दूर कर दोगे? मैं उसके आंसू पूछूंगा और अगर अल्लाह ना करे उसके साथ कोई जबरदस्ती की जाए तो उसमें वो बेकसूर है। तुम उसके जिस्म को उजड़ा और नापाक तो नहीं समझोगे? नहीं? क्यों नहीं? मुझे पता नहीं, लेकिन मुझसे ऐसी बातें क्यों पूछ रही हो? मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम उसके जिस्म को उजड़ा क्यों नहीं समझोगे। इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत करते हो और वो तुमसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत दिल से की जाती है। और जब दिल सही सलामत हो तो फिर जिस्म में आने वाली तब्दीली का कोई मतलब नहीं होता। तुम्हारी बातें पूरी तरह मेरी समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम ठीक कहती हो। वो रुहानसा हो रहा था और असल बात जानना चाहता था। शानी जानती थी कि अब बात फैसला कुन मरहले में पहुंच चुकी है। उसने गहरी सांस ली और राजू की तरफ देखे बगैर बोली, राजू, जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमें ना चाहते हुए भी कबूल करना पड़ता है और उसे कबूल कर लेने ही में बेहतरी होती है, क्योंकि हर नापसंदीदा चीज़ के अंदर कोई ना कोई खुशी भी हमारे लिए छुपी होती है। जैसे कांटे के साथ फूल, मक्खी के डंक के साथ शहद और घुटन के साथ बारिश, यही कुदरत का निज़ाम है। आज मैं तुम्हें जो नापसंदीदा बात बता रही हूँ और जो तुम्हें सदमा भी पहुँचाएगी वो ये है कि कोकी के साथ वाकई एक हादसा हो चुका है। मैंने शुरू में जो डाकू और ज़बरदस्ती वाली बात तुम्हें बताई है वो दुरुस्त है। राजू का रंग हल्दी हो गया। उसने पूरी आंखें खोलकर शानी की आंखों में झांका और कराकर बोला, ये क्या कह रही हो तुम होश में तो हो? क्या हुआ है कोकी को? शानी ने सर झुकाया। हाँ राजू, वो एक डाकू के हाथों लूटी है और बड़ी मजबूरी की हालत में। उस पर जितना भी तरस खाया जाए कम है। राजू की आंखें दुख, खमेज, हैरत से वाह हो गई। फिर उन आंखों में आंसुओं की चमक नमूदार हुई। वो कांपती आवाज में बोला, कब हुआ ऐसा? किसने किया? मैं तुम्हें बता दूंगी, लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाना होगा और आगे की तरफ देखना होगा। उसकी आंखों से बाकायदा आंसू छलकने लगे। वो कराते हुए बोला, पहले मुझे यह बताओ कि वो ठीक तो है ना? हाँ वो ठीक है। फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? ना उसके घर वालों में से कोई आया है? उसकी वजह वो नहीं जो तुम समझ रहे हो, शानी ने कहा। फिर जरा तवक्कुफ से बोली, राजू, मैंने तुम्हें सिर्फ समझाने के लिए बात को दूसरे तरीके से किया है। कोकी के साथ किसी डाकू ने बदसलूकी नहीं की, लेकिन उसके साथ बदसलूकी हुई है। उसकी शादी हुई है और ये शादी ज़बरदस्ती की गई है। वो कुछ नहीं कर सकी, कोई भी कुछ नहीं कर सका, और तो और मैं भी कुछ नहीं कर सकी। कुदरत को यही मंजूर था। मैं वो शादी रुकवाने के लिए जा रही थी और मैं रुकवा भी सकती थी, लेकिन रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया। पिछले हफ्ते मेरे सर पर पट्टी देखी थी ना तुमने, वो उसी हादसे की निशानी थी। राजू कांप रहा था। तो तुमने सब झूठ बोला कि कोकी की शादी रुक गई है और अब उसकी शादी मेरे साथ होने वाली है? हाँ राजू, झूठ बोला था। शानी ने आंखों में आंसू भर कर कहा, लेकिन ये झूठ तुम्हारी बेहतरी के लिए था।
تب تمہاری حالت ایسی نہیں تھی کہ تمہیں کچھ بتایا جا سکتا. اب اگر میں تمہیں بتا رہی ہوں تو اس کی دو وجہ ہیں. ایک یہ کہ اب تم بہت حد تک اپنے خواص میں ہو، اور دوسری یہ کہ اب حالات میں بہتری آ گئی ہے. وہ شادی جو بس نام کی شادی تھی تقریباً ختم ہو گئی ہے. کوکی اپنے گھر واپس جا چکی ہے. وہ شخص بھی کوکی کو آزاد کرنے پر رضامند ہے. میں نے کوکی کے گھر والوں کو راضی کر لیا ہے. چاچا صاحب بھی تقریباً مان گیا ہے. میں کوکی کو تمہاری دلہن بنانا چاہتی ہوں، اور اس کام کے لیے راستہ تقریباً ہموار ہے. راجو سناٹے کی اسی کیفیت میں بیٹھا تھا، بالکل ساکت و چامن. شانی کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا. اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ راجو کا رد عمل کیا ہوگا. وہ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتی تھی. یہ بھی ممکن تھا کہ وہ ایک بار پھر شدید ترین ڈپریشن کا شکار ہو جاتا اور خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا. یہ امکان بھی تھا کہ اس کے سارے غم و غصے کا رخ کوکی کی جانب مڑ جاتا، اسے برا بھلا کہنا شروع کر دیتا اور ساری صورتحال کے لیے اسے مورد الزام ٹھہراتا. تیسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ وہ ٹھنڈے دل سے سوچتا اور شانی کی کئی ہوئی باتوں پر غور کرتا. اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہوئے اور پھر وہ اشک بار ہو گیا. اس سے پہلے کہ شانی کچھ کہتی وہ کروٹ بدل کر لیٹ گیا اور چہرہ بازوؤں میں چھپا لیا. راجو، راجو. شانی نے دوبارہ پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تب شانی نے محسوس کیا کہ وہ رو رہا ہے. اس کے جسم میں جنبش تھی، وہ سسکیاں لے رہا تھا. راجو، دیکھو میری طرف، میری بات تو سنو. شانی نے اسے پلٹنے کی کوشش کی. اس نے اپنے ہاتھ کی ایک تیز حرکت سے شانی کا ہاتھ جھٹک دیا. باہر چلی جاؤ، مجھے اکیلا چھوڑ دو. شانی بیٹھی رہی. وہ ایسے موقع پر باہر کیسے جا سکتی تھی؟ وہ تو اسے نظر ہٹانا بھی نہیں چاہتی تھی. اس سے پہلے مایوسی کے عالم میں راجو جو کچھ کر چکا تھا وہ بہت خطرناک تھا. وہ راجو کے بیڈ کے قریب کرسی پر موجود رہی. وہ اسی طرح لیٹا اور روتا رہا. شانی نہایت اچھی طرح جانتی تھی چودھریوں اور چودھری زادوں میں عورت کے حوالے سے ایک خاص قسم کی سوچ پائی جاتی ہے. ان کے اپنے اندر تو بے شک ہزاروں عیب ہوں، لیکن وہ اپنی عورت کو بے عیب و بے داغ دیکھنا چاہتے ہیں. ان میں ایسے شدت پسند بھی ہوتے ہیں جو داغی عورت کو جان سے مار ڈالتے ہیں اور اس حوالے سے نسل در نسل چلنے والی دشمنی کی بنیاد رکھتے ہیں. 10-15 منٹ بعد راجو رخ بدل کر سیدھا لیٹ گیا. اس کی آنکھیں سرخ اور متورم تھی. وہ سامنے کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا. چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ دکھ، نہ سکون، نہ نرمی، نہ سختی. وہ ساکت لیٹا تھا. شانی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے رد عمل کا انتظار کرتی رہی. آخر اس نے شانی کی طرف دیکھا اور ان حالات کے بارے میں پوچھا جن میں کوکی کی شادی ہوئی تھی. شانی نے اس موقع پر کچھ بھی چھپانا مناسب نہ سمجھا. اس نے راجو کو سب کچھ تفصیل سے بتا دیا. اس نے سب سے پہلے تو راجو پر یہ انکشاف کیا کہ کوکی کی شادی کے حوالے سے ایک عجیب اتفاق ہوا ہے. جس شخص کے ساتھ کوکی کی شادی ہوئی ہے وہ راجو کے لیے اجنبی نہیں ہے. وہ چودھری امانت کا بیٹا اور راجو کا چچا زاد چودھری بشیر ہے. اب تک یہ بات راجو سے چھپائی گئی تھی. اس حقیقت سے آگاہ ہونے پر اسے شدید جھٹکا لگا. شانی نے اسے بتایا کہ اس رشتے میں کسی طرح کی خاندانی رنجش یا رقابت کا ہرگز دخل نہیں تھا. یہ سب کچھ اتفاق تھا. یہ اتفاق جس طرح سے پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں بھی شانی نے تفصیل بتائی. بعد ازاں شانی نے بتایا کہ معاملہ گڑبڑ ہونے کے بعد کس طرح چودھری بشیر آنن فانن کوکی اور اس کے گھر والوں کو اپنے گھر عثمانیہ ہاؤس میں لے گیا اور کس طرح وہاں جلدی میں کوکی کا نکاح ہوا. یہ ساری تفصیل راجو کے لیے بے حد تکلیف دہ تھی، تاہم وہ خاموشی سے سنتا رہا. شانی نے کوشش کی کہ وہ جو کچھ راجو کو بتا رہی ہے اس میں چودھری اشام اور چودھری بشیر میں مخاصمت کا پہلو نمایاں نہ ہو. ساری باتیں سننے کے بعد راجو ایک بار پھر گمسم ہو گیا. اس کے تاثرات سے اس کے دلی جذبات کا اندازہ لگانا دشوار تھا. یہ خاموشی بڑی موجل تھی. کسی وقت تو شانی کو لگتا تھا کہ کہیں پھر کوئی ہنگامہ وجود میں نہ آ جائے. پچھلی مرتبہ راجو نے بوتل توڑ کر شیشہ اپنی گردن پر چلا لیا تھا. وہ اب بھی کوئی ایسی حرکت کر سکتا تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ سنگین. آخر تذبذب کی وہ کٹھن ترین گھڑیاں گزر گئیں. راجو نے شانی کی طرف دیکھا اور آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک لے کر بولا، میں کوکی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، جیسی بھی ہے میری ہے. اس کی آواز ہوا کی لہروں میں پھیلی اور اس کی گونج تا دیر شانی کے کانوں میں برقرار رہی. شانی نے بے اختیار اس کا سر اپنے کندھوں سے لگا لیا. وہ چپ چاپ کندھے سے لگا رہا. شانی نے کہا، تم نے ہاں کہہ دیا، بس اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میں سب ٹھیک کر لوں گی، تمہیں اب فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس نے بڑی محبت اور بڑے یقین سے راجو کی پشت تھپ تھپائی اور جذباتی انداز میں باہر نکل آیا. شاید ابھی راجو سے کچھ مزید سوالات پوچھنا چاہتا تھا، لیکن شانی کی اجلت نے اسے موقع نہیں دیا. شانی ہاسپٹل سے سیدھی عثمانیہ ہاؤس پہنچی. سفید فام اسٹیفن اور اس کی خوش اندام بیوی کرس، چودھری بشیر اور ایک ملازم باغیچے کی طرف موجود تھے. وہ ایک پودے کے پاس سر جوڑے بیٹھے تھے اور بڑے ہی نماگ سے کچھ کر رہے تھے. شانی کو لگا جیسے وہ کوئی پرندہ، مرغی، بطخ وغیرہ ذبح کر رہے ہیں. وہ اتنے مصروف تھے کہ شانی کی آمد سے بالکل انہیں خبر نہیں ہوئی. نہ جانے کیوں شانی کو یہ انگریز جوڑا اور اس کی یہاں مصروفیت پراسرار نظر آتی تھی. وہ اندرونی برآمدے میں پہنچی تو سب سے پہلے اسے منا ہی نظر آیا.
وہ دوڑ کر آیا اور شانی کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ شانی نے اسے پیار کیا۔ وہ پچھلے 7-8 دن میں 3-4 بار یہاں آ چکی تھی۔ بشیر سے بھی ملاقات ہوتی رہی تھی۔ منّے نے شانی کی گود میں سوار ہوتے ہوئے پوچھا، تاتی تم کپلوں سمیت کیوں نہ آتی ہو؟ میں نہ آتی ہوں؟ تمہیں کس نے کہا؟ وہ حیران ہو کر بولی، میں نے خود دیکھا تھا، میں نے تمہاری تصویر دیکھی ہے۔ تصویر کہاں ہے؟ شانی مزید حیران ہوئی۔ آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ انہوں نے شانی کی انگلی تھامی اور اسے لے کر خرامہ خرامہ اپنے ابو کے کمرے میں آ گیا۔ چودھری بشیر کمرے میں نہیں تھا۔ منّے نے الماری کا ایک پرد کھولنے کی کوشش کی، لیکن الماری لاک تھی۔ وہ بندر کی سی پھرتی کے ساتھ کھڑکی کی طرف گیا اور اس کی چوکھٹ پر پاؤں دھر کر الماری کے اوپر پہنچ گیا۔ یا اس نے چابی حاصل کر لی، غالباً یہ ڈپلیکیٹ چابی تھی۔ اس نے جہازی سائز کی الماری کا ایک پرد کھولا۔ اندر چند بوسٹر سائز کی فوٹوز کو رول کر کے رکھا گیا تھا۔ منّے نے اس میں سے ایک بڑے رول کو کھولا اور اپنی آنکھوں میں جپک جپک کر شانی کے سامنے پھیلا دیا۔ شانی بھی حیرت سے پلکیں جھپکنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ اس کی ایک انلارج کی گئی فوٹوگراف تھی، لیکن یہ تصویر اس نے نہیں کھنچوائی تھی۔ وہ ایسی تصویر کھنچوا ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ بڑی بولڈ بلکہ شرمناک تصویر تھی۔ وہ کپڑوں سمیت سوئمنگ پول سے نکلی تھی اور کپڑے بھی پیاز کے چھلکے جیسے تھے جو اس کے جسم کو چھپانے کی بجائے دکھا رہے تھے۔ یہ بالکل فلمی تصویر دکھائی دیتی تھی۔ چند سیکنڈ میں شانی سمجھ گئی کہ اس تصویر کے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ چودھری بشیر کو فوٹوگرافی کا شوق ہی نہیں تھا، بلکہ وہ کمپیوٹر گرافک کے ذریعے فوٹوگرافی میں نت نئے تجربے بھی کرتا رہتا تھا۔ اس تصویر پر بھی تجربہ کیا گیا تھا۔ یہ لاہور کی کوٹھی میں چودھری کے کیمرے سے کھینچی گئی عام تصویر تھی۔ چودھری نے اپنی ذہنی عیاشی کے لیے اسے کمپیوٹر کی مدد سے کیا بنا دیا تھا۔ اسی دوران میں کسی قریبی راداری سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ چودھری غالباً اپنے غیر ملکی دوست اسٹیفن کے ساتھ باتیں کرتا ہوا اسی طرف آ رہا تھا۔ شانی نے جلدی سے تصویر کو رول کر کے اس پر ربڑ بینڈ چڑھایا اور الماری میں رکھ کر دروازہ مکفل کر دیا۔ چابی اس الماری کے اوپر ہی پھینک دی۔ بمشکل 4-5 سیکنڈ گزرے ہوں گے کہ دروازہ کھلا اور چودھری بشیر اندر آ گیا۔ اسٹیفن بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ اسٹیفن کے ہاتھ میں ٹیشو پیپر تھا۔ وہ اس پیپر سے اپنے ہاتھوں کو پونچھتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شانی کو صاف اندازہ ہوا کہ اسٹیفن کے ہاتھ پر خون کے دھبے ہیں۔ یقینی بات تھی کہ وہاں باغیچے میں کوئی پرندہ وغیرہ ذبح ہوا ہے۔ شانی اور منّے کو کمرے میں دیکھ کر چودھری اور اسٹیفن دونوں ہی ٹھٹ گئے۔ پھر بشیر نے خود کو تیزی سے سنبھالا اور بولا، شانی تم یہاں؟ میں ابھی آئی ہوں۔ منا مجھے زبردستی یہاں کھینچ لایا۔ وہ میں تاتی کو ان کی یہ مجھے میری ہیئر پن ڈھونڈ کر دے رہا تھا، حالانکہ میری ہیئر پن تو گم نہیں ہوئی۔ پتہ نہیں کہ کس کی ہیئر پن دیکھی ہے اس نے۔ شانی نے جلدی سے بات بدلی اور اس کے ساتھ ہی منّے کے بازو پر ہلکی سی چٹکی پی لی۔ وہ کم سن ہونے کے باوجود شانی کا اشارہ فوراً سمجھ جاتا تھا۔ اسٹیفن نے سر جھکا کر شانی کو سلام کیا۔ شانی نے بھی خوش اخلاقی سے جواب دیا۔ اسٹیفن نے غیر ارادی طور پر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے داغ دار ٹیشو کو شانی سے چھپانے کی کوشش کی۔ پھر بشیر اور شانی کو ایک ساتھ ایکسکیوز می کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ چودھری بشیر کی موٹی کھال والی پیشانی پر ناگواری کی ایک موٹی شکن موجود تھی، لیکن جلد ہی یہ شکن دور ہوگی۔ اس نے شانی کو خوش دلی سے ویلکم کہا اور اسے صوفے پر بیٹھنے کو کہا۔ شانی بھی بیٹھی تو منا بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اوئے منا، تم تو دم چھلا بن کے رہ گئے ہو، 2 منٹ ہمیں اکیلے بھی بیٹھ لینے دیا کرو، چودھری خلاف معمول ہلکے پھلکے لہجے میں بولا۔ منا کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن پھر جلدی سے باہر چلا گیا۔ چودھری نے سگریٹ سلگانے کے لیے اپنا طلائی لائٹر واسکٹ کی جیب سے نکالا اور بولا، میں پرسوں بھی تمہارا انتظار کرتا رہا تھا، تم آئی نہیں تھی۔ شانی نے ایک لمبے توقف کے بعد کہا، بس ایک حتمی فیصلے پر پہنچ رہی تھی۔ تو پھر کیا ہوا فیصلہ؟ چودھری کے لہجے میں شدید اضطراب پوشیدہ تھا۔ کوئی نیا فیصلہ نہیں ہے، وہی ہے جس پر پچھلی ملاقات میں بھی بات ہوئی تھی، شانی نے بارے ہوئے لہجے میں کہا۔ چودھری کے تنومند چہرے پر روشنی بکھر گئی۔ اس نے سگریٹ کے 2 گہرے کش لیے اور مطمئن نظر آنے لگا۔ بولا، چلو ہم ایک بار پھر ساری تفصیل دہرا لیتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ سارے پوائنٹ ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہیں گے۔ شانی خاموش رہی۔ وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، تو ہمارے درمیان طے ہوا ہے کہ میں کوکی کو آزاد کر دوں گا، وہ جب بھی مجھ سے طلاق لینا چاہے لے سکتی ہے۔ شادی کے موقع پر میری طرف سے جو بھی چیزیں اس کے پاس گئی ہیں وہ چاہے تو اپنے پاس رکھ سکتی ہے۔ ہماری اس علیحدگی کی وجہ سے کوکی کی فیملی پر کسی طرح کا کوئی بوجھ نہیں آئے گا۔ سیف کے بھائی کے علاج، سیف کے مکان اور اس کے سالے کے لیے جو کچھ کر چکا ہوں اس کے لیے کسی طرح کا معاوضہ نہیں مانگوں گا، اور وہ سب کچھ اب ماضی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ جواب میں شانی نے اس بات میں سر ہلایا۔ چودھری بشیر نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، تمہارے پاس سوچ بچار کے لیے اور خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے کے لیے پورے 6 مہینے ہوں گے۔ تاہم یہ تمہارا وعدہ ہے کہ ان 6 مہینوں میں کوئی دوسرا شخص، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی حوالے سے ہو، تمہاری زندگی میں آئے گا نہیں۔ جو کچھ ماضی میں ہوا وہ ہو گیا، لیکن اب تم ہر پرانے ناطے سے علیحدہ رہو گی۔
चौधरी एक लम्हे के लिए खामोश हुआ, जैसे चाहता हो कि शानी इस मौके पर ताइदी अंदाज में सर हिलाए, लेकिन फिर शायद उसे एहसास हुआ कि इस तरह बाकायदा इकरार करवाना ज्यादती है। वो बात जारी रखते हुए बोला, इन 6 महीनों में तुम्हें मुन्ने से मिलने की आज़ादी होगी। अगर तुम चाहो तो महीने में 2-3 दिन के लिए इसे अपने पास भी रख सकोगी। तुम फ़ोन पर भी इससे बात कर सकोगी। मज़ीद 10-15 मिनट तक शानी और बशीर में इस हवाले से बात हुई। फिर शानी जाने के लिए उठ गई। वहाँ से शानी सीधी हयात कॉलोनी में सैफुल्ला के घर पहुंची। काफ़ी दिनों के बाद आज इसके दिल में एक तरह की खुशी और इत्मीनान का एहसास था। इसने कोकी और राजू के हवाले से काफ़ी मामला दुरुस्त कर लिए थे। वो राजू को भी ज़हनी तौर पर तैयार कर चुकी थी और दूसरी तरफ चौधरी बशीर से भी कोकी की आज़ादी के लिए बात हो चुकी थी। नाज़रीन मोहतरम, इस स्टोरी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में मुलाहिज़ा फरमाएं और साथ में लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर मत भूलिएगा।